اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیز و رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عراق والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق لڑائی میں جھولنا چاہتے ہیں اور وہی سلوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور قریباً 4 ماہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت ذیل خطبہ دیا: موت اولاد آدم اسلام کے لیے ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی آل رسول نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملیں گے۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا ان کا نظام سخت کر دیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب صفاح کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فروزق سے ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلبہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک کر کوفے کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے یزید کے مخالفین پر کوفے کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم تھے، انہیں بھی شقیر کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی حامی تھے وہ بھی سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس قافلے میں شامل تھیں وہ رو پڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور انہیں جہنم واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بخوبی نبھا دیا۔ اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور دیگر بچوں کو بھی تسلی دی۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن لقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا پتہ چل سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد کی ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل با منزل سفر طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر رواں دواں رکھا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ صراط پہنچا تو حر ابن ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ جب صراط کے صحرا میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکری پیاس سے برے حال داخل ہوئے تو اسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کا سن کر حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن ریاحی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حر ابن ریاحی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیل کا خطبہ دیا: اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعوے میں غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور کاستوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر اس سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر حر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ میں حر ابن زیاد کے حکم پر قافلے والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، اس کا پابند ہوں۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے کی بابت دریافت کیا۔ حر ابن ریاحی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط جو کہ قادسیہ کے نزدیک تھا اور وہاں سے کوفہ نزدیک تھا کی بجائے کربلا کی جانب چل دیے، جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدر دور تھا۔ حضرت سیدنا امام علیہ السلام کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل پہنچا۔ نینوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدر دور کربلا کے لق وقت صحرا میں کیمپ ظاہر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قافلے والوں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ مائل تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔